بلازری لکھتے ہیں جب عرب مرتد ہوئے تو حضرت عثمان حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابن عم، جب تک آپ بیعت نہ کریں گے اس وقت تک ان دشمنوں سے جنگ کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ حضرت عثمان نے مسلسل اصرار کیا، پھر انہیں لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے بیعت کی، جس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد لوگ جہاد پر آمادہ ہوئے اور لشکر روانہ کیے گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مجبور ہو کر حضرت ابو بکر سے مصالحت کرنا پڑی، لیکن آپ اپنی پوری زندگی اور بالخصوص اپنے ایام خلافت میں ان تلخیوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا شکوہ خطبہ شکشکیہ میں عیاں ہے۔ خدا نے چاہا ہم کتاب ہجہ کے آخر میں اسے نقل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو بکر کی بیعت سے اختلاف کرنے والے افراد: فروہ بن عمرو۔ زبیر بن بکار نے الموفقیات میں لکھا ہے، فروہ بن عمرو کا تعلق اس گروہ سے تھا جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے تکلف کیا تھا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں جہاد کیا اور خدا کی راہ میں 2 گھوڑے لے کر آئے تھے، اور وہ ہر سال اپنے کھجوروں کے باغ سے 1000 وسق صدقہ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کا تعلق صحابہ علی سے تھا، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے۔ زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ فروہ بن عمرو حضرت ابو بکر کے مددگار افراد کی ملامت کیا کرتے تھے۔ خالد بن سعید اموی۔ رسول خدا نے انہیں صفا و یمن کا والی مقرر کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے دونوں بھائیوں ابان اور عمر کے ساتھ واپس چلے آئے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، تم نے وہاں کی گورنری کیوں چھوڑ دی جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اعمال میں سے کوئی حکومت کا زیادہ حقدار نہیں ہے؟ تم لوگ واپس وہاں چلے جاؤ اور وہاں حکومت کا نظام چلاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم بنی اسیہ ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کے عامل نہیں بنیں گے۔ خالد اور اس کے بھائی ابان نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور خالد نے بنی ہاشم سے کہا تھا، تم پاک و پاکیزہ اور بلند درخت ہو، ہم تمہارے پیرو ہیں۔ خالد نے 2 ماہ تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حاکم مقرر کیا تھا اور پھر مجھے معزول نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے ملاقات کی اور انہوں نے حضرت علی سے کہا، آپ نے دوسروں کی حکومت کیسے برداشت کر لی؟ حضرت ابو بکر نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن حضرت عمر نے ان پر سختی کی تھی۔ خالد حضرت علی کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ اپنا ہاتھ دراز کریں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ کوئی آپ سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لائق نہیں ہے۔ جب بنی ہاشم نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تو خالد بن سعید نے بھی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر نے شام فتح کرنے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا جس کا سالار خالد بن سعید کو بنایا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، آپ خالد کو سالار بنا رہے ہیں جبکہ اس نے جو کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ بھی آپ خوبی جانتے ہیں۔ آخرکار حضرت عمر کے اصرار کی وجہ سے ان کو سالاری سے معزول کر دیا گیا اور ان کی بجائے یزید بن ابی سفیان کو سالار لشکر مقرر کیا گیا۔